تو ہم قدیم زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ چکن پاکس کا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ بیسڈ تھا انسان کے پاس گلاب کی پتیاں رکھنے سے، کوئی خوشبودار چیز رکھنے سے، اس کا کمرہ الگ کرنے سے، اس کو شاور لینے سے منع کرنے سے، اور کچھ خاص قسم کے تیل اور دم کی ہوئی اشیاء اس کے جسم پر لگانے سے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ٹریٹمنٹس۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، یہ کوئی بھوت پریت کا سایہ نہیں ہے جس کو آپ کسی خوشبو سے بھگا دیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر ایک چکن پاکس کا پیشنٹ ہے تو باقیوں کو رسک ہے لگنے کا، سو سیریسلی اس کو ٹریٹ کریں۔ اور آج کے دور میں شاور منع کرنا یا پھول رکھنا یا ویٹ اینڈ سی کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ چکن پاکس کے پیشنٹ کو بے شک آپ آئسولیٹ کر دیں۔ آئسولیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے کمرے میں جانا بند کر دیں، ان کے ساتھ کھانا کھانا بند کر دیں۔ ایک خاص لمٹ میں رہتے رہتے آپ ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا بستر الگ ہو جائے، وہ سوئیں الگ، کھانے میں تھوڑا سا دور بیٹھ جائیں، میں بھی 4-6 فٹ کے فاصلے پر، تاکہ ان کے سانس والے جو ہوا ہے اس میں وہ لوگ سانس نہ لیں۔ آپ انہیں نارمل کھانا دیں، کھانے میں کوئی پرہیز نہیں ہوتی۔ ایکسٹرا اسپائسی چیزوں کو اوائڈ کریں کیونکہ اس کے ساتھ ایچنگ کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ نارمل سمپل ہوم میڈ فوڈ ان کو آپ دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ فیور کے لیے آپ ان کو پیراسیٹامول یا پیناڈول دیں گے، بچوں کو سیرپ اور بڑوں کو ٹیبلٹس۔ سیکنڈ چیز جو ہے، ویڈیو ڈسکرپشن میں ہم آپ کو بتا دیں گے اینٹی الرجک ٹیبلٹس اور سیرپس کے نام جو آپ بچوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے دے سکتے ہیں اور جو سیف ہیں۔ 5 سے 7 دن کے لیے آپ آرام سے بچوں کو اینٹی الرجک سیرپ گھر میں دیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے انہیں ریسٹ کروانا ہے۔ ان کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ اٹھیں، باہر جائیں، دوڑیں پھریں، کیونکہ بچوں کو اکثر دیکھا گیا چکن پاکس کے ساتھ وہ باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیڈ ریسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بیڈ ریسٹ ان کی ارلی ریکوری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، اسکن کیئر بائی ڈاکٹر عائشہ غیاث میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا اور سب سے بڑا اسکن کیئر چینل ہے جہاں پہ قومی زبان میں آپ کو نہ صرف جلد کی مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے بلکہ لیٹسٹ ٹرینڈز اور مختلف قسم کے اسکن پروسیجرز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منتھلی لائف سیشن میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مجھ سے یعنی ڈاکٹر عائشہ غیاث سے براہ راست، جس میں آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا یہ نیٹ ورک گرو کرے اور بہت سارے دوسرے لوگوں تک بھی ہم اس انفارمیشن کو لے کر پہنچ سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چکن پاکس میں اسکن کیئر آپ کیسے کریں گے، یعنی اگر چکن پاکس کے دانے جلد کے اوپر نکلے ہوئے ہیں تو آپ گھر بیٹھے کون سی آئنٹمنٹس یا کریمز لگائیں گے جن کو لگانے سے انفیکشن ہونے کا چانس کم سے کم ہوگا۔ بہرحال اگر کسی دانوں میں آپ پس یا ریشہ نوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک اورل بھی دینی پڑیں گی، یعنی کھانے میں اینٹی بائیوٹک کے سیرپس یا ٹیبلٹس دینی پڑیں گی۔ وہ بھی ہم آپ کو مینشن کر دیں گے کہ سیف ٹو یوز گھر میں کون سی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو ریشہ پڑنے سے روک سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ کیئر کرنی پڑے گی فیس کے اوپر چیزوں کے لیے۔ فیس کے اوپر اگر زخم بنتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی، یعنی آپ اینٹی الرجک بھی دیں گے تاکہ بچہ کھجائے نہیں، اس کو منع بھی کریں گے کہ وہ فیس کے زخموں کو نہ کھجائے۔ اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹس بھی ریگولر لگائیں گے، اور اگر کہیں پس پڑنے کا چانس ہے یا نظر آنا شروع ہو گئی ہے یا زخم رسنا شروع ہو گئے ہیں تو obviously آپ ان کو کھانے والی یا سیرپ کی فارم میں اینٹی بائیوٹک بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن کو ہم اینٹی وائرل کہتے ہیں۔ چونکہ یہ وائرس کی بیماری ہے تو وائرس کو کل کرنے کے لیے اینٹی وائرل ڈرگز بھی مارکیٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ہر چکن پاکس کے پیشنٹ کو اینٹی وائرل میڈیسنز نہیں دی جاتی، نہ ہی وہ گھر میں یوز کرنے کے لیے سیف ہیں۔ اینٹی وائرل دوائیوں کا فیصلہ پیورلی ڈاکٹر کرتا ہے کلینک میں پیشنٹ کو اسیس کرنے کے بعد، اور یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بعد ہی آپ کو ملنی چاہیے۔ سو ہم ان کا مینشن نہیں کریں گے، لیکن جیسے کہ ہم نے ذکر کیا چکن پاکس میں کچھ پیچیدہ علامات ہو سکتی ہیں، تو اگر پیشنٹ کو اس طرح کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں تو مے بی کہ اس کو اینٹی وائرل دینی پڑیں، تو اس کا رائٹ ٹائم ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ان سے ایگزامینیشن کروائیں۔ اور اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ واقعی کوئی ایسے آرگنز ہیں، کچھ ایسے اعضاء ہیں جو چکن پاکس کے ساتھ فردر افیکٹ ہو رہے ہیں، پیچیدہ ہو رہا ہے، کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اینٹی وائرل ڈرگز بھی پرسکرائب کر کے دیں گے۔ چکن پاکس ٹھیک ہو جانے کے بعد چونکہ بہت سارے اسکارز اور نشان چھوڑ جاتے ہیں، تو نشان یا اسکارز اگر بچے کے فیس پہ ہیں اور چکن پاکس ادروائز انفیکشن ٹھیک ہو چکا ہے تو ارلی سٹیجز میں نشانوں اور اسکارنگ کے لیے بھی ہم آپ کو کچھ دوائیں بتا دیں گے جو آپ لگا سکتے ہیں۔ بیٹر ٹو ٹریٹ اٹ ایز ارلی ایز پاسبل، یعنی جتنی جلدی آپ چکن پاکس کے نشان اور گھڑوں کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے اتنا اچھا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو لیٹ کریں گے، مہینوں اور سالوں کے بعد ان کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے، اتنا زیادہ اس میں ڈیفیکلٹی ہوگی، دقت ہوگی، لیزر بیسڈ چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا، لیزرز ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بھی ٹھیک نہ ہو پائیں۔
بہت بہت اچھی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ چکن پاکس کے اسکارز کو ہم 50-60 یا میکسیمم 70% ٹھیک کر پائیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چکن پاکس کے اسکارز کو بننے سے پہلے روکا جائے اور کچھ ایسی علامات کو نوٹ کیا جائے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر چکن پاکس ہے بھی تو اس کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں, اسکارز کو پڑنے سے روکیں. سو چکن پاکس کے حوالے سے کچھ ٹیک ہوم میسیجز ہیں جن کو میں سمرائز کروں گی آپ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بھوت پریت کا سایہ نہیں ہے, اس سے ڈرے نہیں, اور اس کے علاج کے لیے فنی قسم کے ٹریٹمنٹس مت ایڈوائز کریں. نمبر 2 از کہ آپ گھر میں رہتے رہتے اس کو تشخیص کرنے کی کوشش کریں. ایک کو چکن پاکس ہے تو باقیوں کو ان سے بچائیں, اور اگر نہیں بچا سکتے تو ان کا ٹریٹمنٹ گھر رہتے رہتے شروع کریں. تیسرے نمبر پہ پیچیدہ علامات کو پہچاننے کی کوشش کریں اور جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو پیچیدہ علامات آ رہی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اسکارنگ کو پریونٹ کریں. فیس کے اوپر اور باقی باڈی پارٹس کے اوپر نشان اور گڑھے آنے کے عمل کو بننے سے پہلے روکیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور اگر آپ کو چکن پاکس کے بارے میں اور بھی کچھ کلیئر کرنا ہے یا میں نے کچھ انفارمیشن میں اگر کمی تھی تو مجھے بتائیں, اینڈ یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن. تھینک یو ویری مچ.